بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی 67 آیت سے 73 آیت کریمہ تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش خدمت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ایک بقرہ یعنی گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے ہنسی کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسا نادان بنوں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ وہ بقرہ یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ بقرہ نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ان کے بیچ کی ہو، اب کر ڈالو جو حکم تم کو ملا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والوں کو اچھی معلوم ہوتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو، کیونکہ بقرہ میں ہم کو شبہ پڑ گیا ہے اور اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی بقرہ ہو کہ محنت کرنے والی نہ ہو، زمین کو جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی دینے والی نہ ہو، وہ صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب تم واضح بات لائے، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ ذبح کرتے نظر نہ آتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام ڈالنے لگے، حالانکہ اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا
جو کچھ تم چھپانا چاہتے تھے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس ہم نے حکم دیا کہ مارو اس مردے کو، اس کے ایک ٹکڑے سے اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، اور وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اس کی تفسیر یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل میں قتل کا ایک واقعہ ہوا. قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطہ سے ان کو یہ حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول پر مارو. مقتول اللہ کے حکم سے قاتل کا نام بتا دے گا. یہ ایک معجزاتی تدبیر تھی جو چند مقاصد کے لیے اختیار کی گئی. نمبر 1، مصر میں لمبی مدت تک قیام کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل مصری تہذیب اور رسوم سے متاثر ہو گئے. مصری قوم گائے کو پوجتی تھی، چنانچہ مصریوں کے اثر سے بنی اسرائیل میں بھی گائے کے مقدس ہونے کا ذہن پیدا ہو گیا. جب مذکورہ واقعہ ہوا تو اللہ نے چاہا کہ اس واقعہ کے ذیل میں ان کے ذہن سے گائے کے تقدس کو توڑا جائے. چنانچہ قاتل کا پتہ لگانے کے لیے گائے کے ذبح کی تدبیر اختیار کی گئی. نمبر 2، اسی طرح بنی اسرائیل نے یہ غلطی کی تھی کہ فقہی موشگافی یعنی ہیئر سپلٹنگ اور بحث کے نتیجہ میں خدا کے سادہ دین کو ایک بوجھل دین بنا ڈالا تھا. چنانچہ مذکورہ واقعہ کے ذیل میں ان کو یہ سبق دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو سادہ معنوں میں لے کر فوراً اس کی تعمیل میں لگ جاؤ. خود کرید کا طریقہ اختیار نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا کہ حکم کی تفصیلات جاننے اور اس کے حدود متعین کرنے کے لیے موشگافیاں کرنے لگے تو تم سخت آزمائش میں پڑ جاؤ گے. اس طرح ایک سادہ حکم شرائط کا اضافہ ہوتے ہوتے ایک سخت حکم بن جائے گا جس کی تعمیل تمہارے لیے بے حد مشکل ہو. نمبر 3، اس واقعہ کے ذریعے انسانوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ دوسری زندگی اسی طرح ایک ممکن زندگی ہے جیسے پہلی زندگی. اللہ ہر آدمی کو مرنے کے بعد زندہ کر دے گا اور اس کو دوبارہ ایک نئی دنیا میں اٹھائے گا. وباللہ توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.